شیخ علی طنطاوی اپنی یادداشت میں لکھتے ہیں، یہاں پہلے منکرات اور فاحشات کا مرکز ہوا کرتا تھا، تو یہاں اس نے انہیں مسمار کر کے مسجد تعمیر کی تھی۔ اسی مسجد کے کونے میں ایک غریب لاوارث نوجوان رہا کرتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا اور اس کا کوئی اور رشتہ دار قریب نہیں تھا۔ حالات یوں پہنچے کہ وہ 2 دن تک مسلسل کھانا نہ کھا سکا، کہیں سے اس کے لیے کھانا نہ پہنچ سکا۔ حالت یوں پہنچی کہ وہ نہ تو نماز میں کھڑا ہو سکتا تھا، نہ ہی چل پھر سکتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب میں مرنے لگا ہوں بھوک سے اور میرا کوئی وارث بھی نہیں بن رہا، تو اس نے اپنی طرف سے قیاس کیا کہ اب شرعاً میرے لیے جائز ہے کہ میں جان بچانے کے لیے کچھ چوری کر لوں۔ اس زمانے میں گھروں کے چھت آپس میں ملے ہوئے ہوتے تھے۔ وہ مسجد کے ذریعے چھتوں پہ چڑھا۔ پہلے ہی گھر میں اس نے جھانکا تو وہاں پر اسے خواتین کی آواز آئی، وہ آگے چل پڑا۔ دوسرے گھر میں اس نے دیکھا، وہاں پر کچھ نظر نہیں آیا، البتہ وہاں سے بڑی پیاری خوشبو آ رہی تھی کھانے کی۔ وہ وہاں سے نیچے کودا، دبے قدموں باورچی خانے میں پہنچا، دیگچی کا ڈھکن اٹھایا تو اسے بھرے ہوئے قیمے کے بینگن نظر آئے۔ اس نے بھوک کے مارے جلدی جلدی ایک بینگن کے اوپر دانت لگائے ہی تھے کہ اس کا ایمان جاگ گیا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، میں دین کا ایک طالب علم ہوں اور میں چوری کر رہا ہوں۔ اس نے بینگن واپس دیگچی میں رکھا اور جیسے گیا تھا ویسے ہی واپس آ گیا۔ اب وہ بھوک سے نڈھال مسجد میں تھا کہ درس شروع ہو جاتا ہے۔ شیخ وہاں پر درس دیتے ہیں، درس ختم ہوتا ہے اور اسی دوران ہی ایک خاتون مسجد میں پہنچتی ہے جو باپردہ ہے اور شیخ سے بات کرتی ہے۔ یہ کونے میں پڑا ہے اور حالات دیکھ رہا ہے۔ اتنے میں شیخ اس کو بلاتا ہے اپنے پاس کہ تم شادی شدہ ہو؟ 2 دن سے میں بھوکا ہوں، میں شادی کہاں کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا اگر تمہیں شادی کرنی پڑے تو کر لو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا یہ عورت جو ہے آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے، کیا تم قبول کرتے ہو؟ اس نے کہا قبول کرتا ہوں۔ پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں آپ کی شادی اس لڑکے سے کرنا چاہتا ہوں جو کہ غریب ہے، لاوارث ہے۔ اس نے کہا مجھے قبول ہے، میرا شوہر جو ہے وفات پا چکا ہے، میرا گھر ہے، مال ہے، لوگوں کی نظروں سے اور حفاظت کے اصول کے لیے جب شریعت مجھے حکم دیتی ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں تو میں اس سے شادی کرنے پہ تیار ہوں۔ وہ شیخ اس کے چچا کو بلاتا ہے بطور گواہ، بطور وارث سرپرست، اور 2 گواہ اور بلا کے ان کی شادی کرا دیتا ہے۔ دونوں کے ہاتھوں میں ایک دوسرے کے ہاتھ دیتا ہے اور وہ گھر چل پڑتے ہیں۔ گھر پہنچتے ہی اس نوجوان کو یاد آتا ہے کہ یہ تو وہی گھر ہے کہ جس گھر میں میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کودا تھا۔ وہ عورت کچن سے کھانا لے کر آتی ہے تو اسے ایک بینگن کے اوپر دانت نظر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کون تھا جس نے بینگن کے اوپر کاٹا تو ہے لیکن کھایا نہیں۔ تو وہ نوجوان جو ہے اس کا شوہر رو پڑتا ہے اور کہتا ہے میں پچھلے 2 دنوں سے مجھے انتہا درجے کی بھوک لگی ہوئی تھی اور میں چوری چھپے یہاں گھسا تھا، اور پھر جب مجھے احساس ہوا کہ میں چوری کر رہا ہوں میں واپس چلا گیا۔ تو عورت بولی اللہ نے تجھے رزق دینا تھا حلال طریقے سے، تیرے تقوی، تیرے پرہیز نے، تیری توبہ نے تجھے اس طرح نمایاں کر دیا، اس طرح چن لیا کہ نہ صرف یہ گھر دے دیا بلکہ گھر کا مالک بنا دیا، حلال رزق بھی دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک نیک بیوی بھی عطا کر دی۔ تو ناظرین اکرام، توبہ، تقوی، توکل اور جو ہے انسان کو بہت کچھ دیتا ہے۔ وہ جامع مسجد امویہ آج بھی جامع مسجد توبہ کہلاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔